اصل مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ واللہ میں حیران ہوں. یہ بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب سے باتیں کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہے مکہ کو آزاد کرنا ہے. مکہ کو آزاد کیسے کریں گے ہم؟ انقلاب، جیسے خمینی انقلاب لے کے آیا تھا. اچھا انقلاب کیسے ہوگا؟ جب تک لوگ عوام الناس تک ہمارا پیغام نہیں پہنچے گا یا شیعہ نہیں بنیں گے، انقلاب کیسے آئے گا؟ دیکھو سوچ دیکھیں اپنے. میں نے پہلے بھی کہا گریٹر اسرائیل سب جانتے ہیں. گریٹر ایران دیکھ اس سے زیادہ خطرناک ہے. گریٹر ایران پورے اس خطے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. واللہ مجھے یاد دلا، لنک بھیج دوں گا میں. بس ساتھ میں لنک کا کہتے ہوئے بھیجتا نہیں ہوں، یاد دلا دینا درس کے بعد، میں لنک بھیج دوں گا. وہ بندہ کہہ رہا ہے، سرعام کہہ رہا ہے کہ ہم مکہ کو اور مدینہ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے یعنی آل سعود نے بڑا جرم کیا ہے قبروں کو ختم کر کے. ہمارے جو ائمہ کے جو مزارات تھے، ہم ائمہ کے مزارات جو ہیں، ائمہ کے مزارات پھر سے تعمیر کریں گے. سرعام کہہ رہا ہے وہ بندہ. کہتے ہیں مکہ کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے؟ عجب بات ہے کہ آپ توحید اور سنت سے آزاد کرنا ہے اور واپس شرک بدعات اخرى. کہتے ہیں یہاں بقیہ میں ہمارے قبے تھے، قباب تھے، مزارات تھے. سیدہ فاطمہ کی قبر ہے، جو ائمہ ہیں ان کی سب کی قبریں تھیں. ہم سب واپس تعمیر کریں گے، بس موقع ملنا چاہیے ہمیں. موقع کیسے ملے گا؟ مکہ مدینہ کو آزاد کرنے کے بعد. اللہ کے لیے مجھے بتائیں، کیا شیعہ سنی بھائی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں شرک بدعات و خرافات اس پاک سرزمین پر دوبارہ قائم ہو؟ تو پھر جنگ جو ہو رہی ہے یہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے. اللہ دونوں کو تباہ کرے. میں یہی ہمیشہ بار بار کہتا ہوں پھر دعاؤں میں. نہ اسرائیل یہودی ہمارے دوست ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں، قرآن مجید کی گواہی کافی ہے. اور نہ یہ روافض ہمارے دوست ہیں، یہ بھی ان سے بڑے دشمن ہیں، جیسے کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے. اور واللہ واقع اس کا گواہ ہے کہ اس پورے خطے میں، اب غور سے دیکھیں نا، جزیرہ عرب سعودی عرب درمیان میں، ارد گرد پورے شمال میں، شام سے لے کے لبنان سے لے کے پیچھے ادھر یمن سے تک آئے ہیں، پھر سودان میں. افریقہ میں ذرا سرچ کر کے دیکھیں، افریقہ میں تشیع کی نشر و اشاعت، وہاں پر جا کے کیا کر رہے ہیں لوگ. یعنی جتنا زیادہ آپ تشیع کو پھیلائیں گے، لوگ شیعہ بنیں گے، اتنی ان کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ انقلاب لے کے آئیں گے. اگلی تحریک انقلاب کی ہوگی. جب ان کی تعداد بڑھے گی تو انقلاب لے کے آئیں گے اور پھر مکہ اور مدینہ کو آزاد کرنا ہے. یہ ان کا ٹارگیٹ ہے میرے بھائیوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. واپس آتے تو یہ ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسی قوم کو کامیاب نہیں کرے گا، یقیناً کبھی کامیاب نہیں کرے گا جو شرک اور بدعات اور خرافات کی دعوت پر قائم ہو.